اسی لیے کہتے کہ 6 صفات پر اگر امت آ جائے تو 4 بڑے بڑے زبردست فائدے حاصل ہوں گے. کتنے؟ 4. پہلا فائدہ یہ ملے گا جب یہ صفات میرے اور آپ کے اندر آ جائے گی، ایمان، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، دعوت و تبلیغ اور پرہیز کے طور پر ترک لایانی، تو کیا ہوگا؟ پہلا انعام یہ کہ دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ دین پر چلنا ایسا مشکل ہوگا جیسے ہتھیلی پر انگارہ لے کر چلنا. نہیں چل سکتے انگارہ؟ ہاتھ پہ رکھ سکتے کیا؟ بولو نا. اور سونے والوں انگارے کی بات ہو رہی نا. اب تو جاگ جو ہاتھ چل رہے ہیں ان کا لگتا ہے. ہاں تو ایسا، لیکن یہ زمانہ وہی ہے کہ آج دین پر چلنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعوت کے کام کی برکت سے، ہے نا. چلیے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ کیسے کیسے دینی ماحول میں بیچارے رہے ہوئے، کوئی تنقید نہیں ہے، لیکن وہ جانے کے بعد بمبئی میں ادھر ادھر بدل گئے، ان کا پہچاننا مشکل کہ یہ اتنے اونچے مقام کے ہیں. لیکن الحمدللہ دعوت کی اس نقل حرکت میں جو لوگ چل رہے ہیں، ملکوں میں جاتے ہیں نمائندہ بن کے کمپنیوں کے تھرو، اور بعض کمپنیوں میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ماہانہ پروگرام ہوتے ہیں، ننگے ناچ، شراب کی بوتلیں، لیکن وہاں بھی الحمدللہ یہ کام کرنے والے داڑھی کرتے میں اور نماز پڑھ رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے یہ. اس زمانے کی کرامت بھی تو اور کیا ہے؟ اور کون سی کرامت دیکھنا چاہتے ہو؟ ٹرین میں نماز، پلین میں نماز، 5 اسٹار میں نماز، اور ایسی کمپنیاں جہاں ہم جائیں تو ایمان ہمارا خطرے میں پڑ جائے، لیکن ہمارے نوجوان ماشاءاللہ جو طالب علمی کے زمانے میں لگے، فرشتے معلوم ہوتے اس ماحول کے اندر. اور واقعی وہ ولی سے کم نہیں ایسا آدمی کہ ایسے ماحول میں نماز پڑھے، سنت کے مطابق جائے. معمولی بات ہے یہ. ہاں، اور باطل کے سینوں پر نماز پڑھے، بہت بڑی بات ہے. یہ سب سے بڑا یہ کام کی کرامت کہو کہ اللہ نے دین پر چلنا ان نوجوانوں کے لیے بھی جن کے لیے برائی کے سارے سامان موجود ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، باہر ملکوں میں پیسہ موجود ہے، سب طرف سے آوازیں آ رہی ہے، ایک نظر ادھر بھی، لیکن اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. ہاں، یہ تقوی طہارت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے، ولایت کے درجے پہ پہنچے ہوئے، ہمیں کچھ پتہ نہیں، اندھے کے ہاتھ بٹیر لگی. ہاں، یہ سب سے پہلے تو دیکھ لو آج پوری دنیا میں ماشاءاللہ بڑی بڑی پوسٹوں پہ، اسی لیے کہتے بیرون جاؤ تو اللہ دکھائے گا کہ کس طریقے سے اس کام میں لگے ہوئے لوگ ماشاءاللہ سنت و شریعت کے مطابق ان آفسوں میں بھی جا کے کام کر رہے ہیں. ہاں، تو دین پہ چلنا اللہ آسان کر دے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا جب یہ صفات ہماری ذاتوں میں آئے گی تو امت میں اجتماعیت پیدا ہوگی. کیا پیدا ہوگی؟ اجتماعیت. اب دیکھو اس میں شیخ بھی ہیں، سید بھی ہیں، انصاری بھی ہیں، منصوری بھی ہیں، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، ہے نا، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، آفس میں کام کرنے والے، ہے نا، لیکچرار بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، پرنسپل بھی ہیں، اور زمین پہ بیٹھے ہیں چٹائیوں پر. ہاں، ان کا ایک مقام ہے، ان کی گھنٹی پہ چائے آتی ہے اور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے بیچ میں. معمولی بات ہے. ایک جماعت چل رہی تھی، چپراسی امیر تھا اور آفیسر معمور تھا. اس کی گھنٹی بجانے پر یہ امیر صاحب اس کا پانی لاتے تھے اس کی آفس میں. اب یہاں ان سے پوچھ کے جا رہا ہے امیر صاحب کے ساتھ آفیسر. یہ اجتماعیت کی بڑی بڑی نشانی، ورنہ آج بیٹا باپ کی ماننے کو تیار نہیں. بیٹا باپ کی، ہاں، چپراسی کی مان رہا ہے آفیسر. معمولی بات ہے. تو اجتماعیت، جوڑ پیدا ہوگا. تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اعمال میں حقیقت پیدا ہوگی. کیا پیدا ہوگی؟ ریئلٹی. پہلے ہم نماز پڑھتے تھے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، دھیان میرا چاروں طرف، اللہ اکبر، اور اب نیت باندھتے تو الحمدللہ دھیان بھی اللہ کی طرف لانے کی کوشش کرتے، ہے نا. ورنہ نماز ایسی تھی سپر فاسٹ ایک دم، کیا پڑھ رہے کچھ پتہ ہی نہیں. جو نیت باندھی تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے تک کے چلتی رہتی ہے گاڑی. لیکن الحمدللہ نماز میں اعمال میں حقیقت پیدا ہوگی. چوتھا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے اعمال قابل معاوضہ، یعنی ایسے بنیں گے جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہو. کیا ہو بولو؟ قابل قبول. جب آدمی نماز پڑھے گا اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ، فضائل کے شوق کے ساتھ، مسائل کی معلومات کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ، مخلوق کے حق کو ادا کرتے ہوئے رضا الہی کے جذبے کے ساتھ،
تو ایسی نماز اور ایسی عبادت کی بات ہی کچھ اور ہوگی، بات ہی ہاں یہ صفات کے ساتھ فرق پڑ جاتا ہے، کیا ہوگا؟